سورہ فاتحہ کی حیثیت قرآن مجید میں یوں سمجھ لی جائے گویا کہ وہ بندوں کی طرف سے اللہ سے ایک سوال ہے، اور وہ سوال اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو خود بتایا، تم مجھ سے یوں سوال کرو، تم مجھ سے یوں مانگو۔ دعا مانگنے کا ادب سکھایا، پوری ترتیب بتائی، پھر دعاؤں میں سے سب سے اعلیٰ، سب سے اشرف دعا وہ ہمیں بتائی، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے اللہ ہم صراط مستقیم تجھ سے مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو نماز فرض کی، اس نماز کا سب سے اہم حصہ ہی اس سوال کو بنا دی کہ اس وقت تک تمہاری نماز مکمل ہی نہیں ہوگی جب تک مجھ سے تم یہ سوال نہ کر لو۔ جتنی رکعتیں آدمی پڑھتا ہے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ لازمی پڑھتا ہے اور اپنے رب سے مانگتا ہے اللہ صراط مستقیم دے دے۔ یہ تو تھا سوال۔ دارالفتاء میں جب لوگ مسئلہ پوچھنے کے لیے آتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے کہ اپنا سوال لکھ کر لاؤ، پھر وہ اپنا سوال لکھ کر لاتے ہیں، پھر اس کے ساتھ جواب لکھا جاتا ہے، تو جواب کو اس کے ساتھ لفظ کر دیا جاتا ہے، سوال اور یہ اس کا جواب۔ اللہ تعالیٰ نے بھی سورہ فاتحہ سوال تھا، ہم سے کروا کے پھر اگلا سارا جواب ہے اس کو ساتھ لفظ کر دیا ہے، اور جواب دینا جب شروع کیا تو سب سے پہلے یہ فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، تم نے ہدایت مانگی ہے مجھ سے، یہ ہدایت ہے۔ ہم نے کہا تھا اہدنا الصراط المستقیم، اللہ نے فرمایا یہ کتاب ہے ھدی للمتقین، جو ہدایت مانگ رہے ہو یہ ہدایت ہے۔ اور متقی کون ہے جن کے لیے یہ کتاب ہدایت بن سکتی؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی صفات بیان کی، جس بندے کے اندر موجود ہیں، وہ بندہ جو کچھ مجھ سے مانگ چکا ہے وہ اس کتاب سے ہر حال میں حاصل کر لے گا۔ اور اگر وہ صفات اس کے اندر موجود نہیں ہیں، باوجود اس کے کہ وہ مجھ سے سوال کر رہا ہے کہ یا اللہ تو ہمیں ہدایت دے دے، لیکن ہدایت نہیں ملے گی اگر متقین والی وہ صفات موجود نہیں ہیں۔ اب وہ کون سی صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے فرمائیں اور فرمایا کہ ان صفات کے حاملین کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے؟ سب سے پہلے تو میں اس لفظ پر بات کروں گا، الف لام میم۔ یہ لفظ اور اس طرح کے کئی اور الفاظ قرآن مجید میں مختلف صورتوں کے شروع میں، ان کے نیچے ترجمہ نہیں لکھا ہوتا۔ ترجمے والا قرآن مجید اگر ہم اٹھائیں تو ترجمہ الف لام میم سے شروع نہیں ہوگا، ترجمہ ذالک الکتاب سے شروع ہوگا۔ الف لام را سے ترجمہ نہیں شروع ہوگا، ترجمہ آگے سے شروع ہوگا۔ کاف ہا یا عین صاد سے ترجمہ نہیں شروع ہوگا، ترجمہ آگے سے شروع ہوگا۔ ان کو کہتے ہیں حروف مقطعات۔ لوگ اس کا حقیقی مفہوم وہ نہیں جان سکتے، ان حروف اور الفاظ کا حقیقی مفہوم وہ اللہ کے علم میں ہے، اللہ جانتا ہے کہ ان کا حقیقی مطلب کیا ہے۔ سوال ہوتا ہے کہ ان الفاظ کا ترجمہ نہ بتانے میں راز کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا؟ ان کا بھی اگر ہمیں معنی بتا دیتے، اگر معنی نہیں تھا، ہمیں بتانا بھی نہیں تھا، تو الفاظ کیوں اتار دیے؟ الفاظ بھی نہ اتارتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنا یہ چاہتے ہیں، جس بات کو انسان کی عقل بھی مان رہی ہو، مزاج بھی تسلیم کر رہا ہو، اس پر ایمان لانا کوئی مشکل کام نہیں۔ ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ ایک چیز کا نہ معنی سمجھ میں آ رہا ہو، نہ مطلب سمجھ میں آ رہا ہو، نہ عقل تسلیم کر رہی ہو، اور بندے کا رب کہہ دے کہ میرے بندے اس کو قبول کر، اور آنکھیں بند کر کے اس کو قبول کر لے۔ ایمان کی اصل حقیقت یہ ہے۔ سمجھ تمہیں نہیں آ رہی لیکن تم اپنی زبان سے کہتے چلے جا رہے ہو یا اللہ ان کا معنی اگرچہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا، ہمیں نہ سمجھ میں آئے، ہم ایمان لائیں۔ اللہ تعالی ہم سے سچی اطاعت چاہتے ہیں اور مسلمان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ تجھے زندگی کے اندر کبھی میرا ایسا حکم پہنچ جائے جس کو تیری عقل تسلیم نہ کر رہی ہو تو اپنی عقل کو پیچھے چھوڑ دینا، اسی کا نام اسلام ہے۔ اور یہی آدمی مسلمان جس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اندھی تقلید کرنی آ گئی، وہ مسلمان بن گیا۔ اور جس نے اپنی رائے، عقل اور شعور کو مد نظر رکھنا شروع کر دیا کہ اس حکم کو ماننے میں تو میری عقل میرا ساتھ نہیں دے رہی، یہ آدمی کہتا رہے کہ میں مسلمان، یہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ خیر، فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہم تو 15ویں صدی میں پیدا ہوئے
جن لوگوں پر یہ کتاب اتر رہی تھی وہاں کچھ شک کی گنجائش ہو سکتی تھی، اور ہم نے تو 1500 سال دیکھ لیے ہیں، کون سی شے ایسی ہے جو اتنا عرصہ تک باقی رہ سکے؟ ہزاروں تبدیلیاں آ جاتی ہیں، لیکن اس وقت دنیا کا ہر انسان کہتا ہے، یہ ایک مسلم حقیقت ہے کہ یہ کتاب جیسے اسلام کا نبی لایا تھا ویسی کی ویسی آج تک موجود ہے، تبدیلی تو نہیں ہوئی۔ اس پر ایمان لانا ہمارے لیے صحابہ کرام کے ایمان سے بھی آسان ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ 1400 سال کا وقت گزار کر یہ کتاب صحیح سالم ہم تک پہنچا کے ہمارے لیے اس پر ایمان کی راہیں اور صاف کر دی۔ تو یہ فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں شک نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، یہ متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ الذین، متقی وہ لوگ ہیں، یؤمنون بالغیب، جو اللہ پر بن دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ اگر کسی کے دل میں یہ بات آ گئی کہ اللہ تبارک و تعالی موجود نہیں، کچھ حق آ گیا کیونکہ اللہ نظر تو نہیں آ رہا، سب سے پہلی بنیاد اس کتاب کو حق جاننے اور اس سے رہنمائی لینے کے لیے یہ لازم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی پر پختہ ایمان نصیب ہو جائے کہ اللہ کی ذات موجود ہے، وہ ہمیں دیکھ رہی ہے، اس نے ساری کائنات کا نظام بنایا اور اس کو وہ چلا رہی ہے، اس کو لمحہ بھر کے لیے بھی اونگ نہیں آتی، سب بادشاہوں کی بادشاہ اور ہر چیز پر قادر ذات وہ موجود ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ایمان رکھنا لازم ہے، اگر اس ایمان میں کچھ نقص آ گیا تو یہ کتاب یہ ہمیں کام نہیں دے سکے گی۔ دوسری بات فرمایا متقین وہ لوگ ہیں یقیمون الصلاۃ، جو نماز کو قائم کرتے ہیں۔ گویا کہ اس کتاب کو اپنے لیے ہدایت بنانے کے لیے نماز پڑھنا ضروری ہے۔ ایک آدمی نماز کے قریب نہیں جاتا اور پھر کہتا ہے پتہ نہیں کیا بات ہے، یہ قرآن مجید مجھے سمجھ کیوں نہیں آ رہا، تو قصور اس کا خود ہے، قرآن مجید کا قصور نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے ہم اپنے ماحول معاشرے میں نظر دوڑائیں، جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں ان کے سامنے تم قرآن کا کوئی حکم بیان کر دو تو ہین امیز لہجہ سے آگے سے بولیں گے، ان کو یہ نہیں عقل آ رہی ہوتی کہ یہ تو قرآن مجید کی آیت اور حکم پڑھا جا رہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ نماز کے قریب نہیں آتی، تو آج ان لوگوں کو یہ قرآن کوئی نفع نہیں دے رہا بلکہ نقصان پہنچا رہا ہے۔ تیسری بات وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، متقی وہ لوگ ہیں جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے، اس رزق سے وہ میری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ شرط قرار پائی، جو آدمی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا نہیں جانتا، بخیل بنا بیٹھا ہے، وہ اللہ پر بدگمانی کر رہا ہے، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے مال خرچ کیا تو مال ختم ہو جائے گا، وہ سمجھتا ہے کہ مال کا منبع اور سر چشمہ میری ذات، میں محنت کر رہا ہوں تو مال پیدا ہو رہا ہے، محنت ختم کر دوں گا تو مال یہ ختم ہو جائے گا۔ یہ اللہ کی ذات پر بد اعتمادی اور بے یقینی کی کیفیت ہے۔ اور جو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ تمام کی تمام دولتوں کا سرچشمہ اور منبع وہ رب تعالیٰ کی ذات ہے، وہ جب چاہے جس سے چاہے اٹھا لے، یہ یقین ہوگا تو آدمی کھلے ہاتھ سے خرچ کرے گا اور کبھی بھی کمی کا خوف نہیں کرے گا، میں دے رہا ہوں میرا رب مجھے دے گا۔ اس لیے فرمایا مومنوں کی ایک صفت یہ ہے متقی لوگوں کی کہ ہم نے جو ان کو رزق دیا، مما رزقناہم، جو ہم نے ان کو دیا ہے، بتا دیا کہ کسی آدمی کی محنت رزق کو حاصل کرنے میں کچھ بھی اثر نہیں رکھتی، یہ مال جس کے پاس آ رہا ہے یہ ہم دے رہے ہیں۔ ایک آدمی کہتا ہے جی میں تو خود محتاج ہوں، اس کو چاہیے کہ جتنا کہ تیرے پاس ہے تو اتنا دے دے۔ آپ نے فرمایا کہ اخلاص کے ساتھ اگر کوئی آدمی کھجور کا ایک دانہ خرچ کر دے، خدا کے یہاں اور پہاڑ کے برابر اس کا وزن جا پہنچے گا، اور اگر کوئی ریاکاری کے ساتھ اور پہاڑ کے برابر بھی خرچ کر دے تو اس کا وزن رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ اصل شرط تو اخلاص ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے کہا کہ حضرت اللہ نے آپ کو تو بڑا مال دیا ہے، تو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور نیکیاں لوٹتے چلے جا رہے ہیں، کاش کہ ہمارے پاس بھی ہوتا اور ہم بھی خرچ کرتے۔ تو سیدنا عثمان رضی اللہ نے جواب دیا، تم لوگ جب اللہ کی راہ میں ایک درہم خرچ کرتے ہو ہمارے 10,000 سے بھاری ہو جاتا ہے۔ تم ایک درہم خرچ کرتے ہو، ہم 10,000 خرچ کر دیں، کیونکہ تم نے تھوڑے میں سے اتنا خرچ کیا، ہمارے پاس تو بہت تھا اس میں سے خرچ کر دیا۔ تو یاد رکھنا چاہیے اللہ کثرت کو نہیں دیکھتے ہیں،
اللہ تو مجاہد مشقت اور اخلاص کو دیکھتے ہیں۔ میرے پاس تھے ہی 5 روپے اور میں نے 5 میں سے 1 دے دیا، اور ایک آدمی کے پاس 10,000 روپے تھے اور اس میں سے 1000 دیا، تو یقین رکھ لینا چاہیے 1000 وہ وزن نہیں رکھتا جو میرا 1 روپیہ وزن رکھتا ہے، کیونکہ اس 1 روپے کے اندر مشقت زیادہ۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہوں پر فرمایا ایمان والوں کی نشانیاں بتاتے ہوئے، فرمایا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، اپنے مالوں کے ساتھ جہاد کرتے ہیں۔ اور مال کا مجاہدہ تو یہ ہے، میرے پاس 100 روپیہ ہے، میں پریشان ہوں کہ 100 روپے میں سے بھی دے دوں گا تو یہ تو میرے گھر کے افراد زیادہ ہیں، میں خرچ کہاں سے کروں گا؟ مشقت اور مجاہدہ نظر آ رہا ہے، اس کے باوجود میں نکال دیتا ہوں۔ خدا کی نگاہ میں یہ بھاری ہے۔ اور ایک آدمی کے پاس ہزاروں روپے ہیں اور اس کے دل میں یہ آتی ہے کہ میں 1000 روپے بھی اس میں سے دے دوں گا تو میرے لیے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، میرے رزق کا نظام تو کھلا چل رہا ہے۔ وہاں پر مجاہدہ کم ہے، ادھر مجاہدہ زیادہ ہے۔ اس لیے ہم میں سے سارے بھائی یہ فیصلہ کریں، اللہ نے جس کو جتنا دیا ہے ہم خدا کی راہ میں خرچ کریں گے، زیادہ تو زیادہ، تھوڑا تو تھوڑا، کبھی بھی بخل نہیں کریں گے۔ تیسری شرط فرمائی والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، وہ لوگ جو آئے نبی آپ پر اتارا گیا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جو آپ سے پہلے نبیوں پر اتارا گیا ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ کوئی آدمی اگر یہ کہتا ہے کہ میں قرآن پر تو ایمان رکھتا ہوں، میں تورات کو نہیں مانتا، اسی وقت جب دل میں یہ شک پیدا ہوا ایمان اٹھ گیا، انجیل کا انکار کر دیا، کافر ہو گیا۔ بس اتنی بات ہے، ایمان تو سب پہ رکھنا ہے کہ اللہ کی یہ تمام کتابیں اور صحائف اپنے اپنے زمانہ میں حق اور سچ تھیں، اب قابل عمل نہیں رہیں۔ قابل عمل اس وقت قرآن مجید ہے، ایمان سب پر اور قابل عمل قرآن مجید کو سمجھنا، یہ بات ضروری ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اس کتاب پر بھی اور پہلی کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ متقین کی ایک صفت یہ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخری صفت یہ بیان کی کہ وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں کہ ہم نے مرنا ہے، مرنے کے بعد اٹھنا ہے، اس کے بعد ایک ایک بات کا حساب ہوگا، کیسے زندگی گزاری اور جزا و سزا کا معاملہ ہوگا، جنت و جہنم کے فیصلے ہوں گے، اس بات کا یقین رکھنا بھی ضروری ہے۔ اور ایمانیات پر اتنا یقین ہونا ضروری ہے۔ ابھی اس وقت رات ہے، میرے بھائیوں میں سے کوئی اس بات کو ماننے کو تیار ہے کہ اب دن ہے؟ ہم اب رات کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں اندھیرا ہو گیا، سورج غائب ہے، ستارے نکلے ہوئے ہیں، ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، اور آنکھوں کے دیکھنے سے ہم ایک فیصلہ کر چکے ہیں کہ اب رات۔ ہمیں اپنی آنکھوں پر اتنا یقین ہے کہ آنکھوں نے ایک بات دیکھ لی، اب دل ماننے کو تیار نہیں۔ اب اگرچہ میں نبی نہ ہو جاؤں اور دنیا کی طاقتیں مجھ پہ اکٹھی ہو جائیں کہ اپنے دل کو کہلوا یہ بات، دل سے مان کے اس وقت دن ہے، میں کہوں گا میں بے بس ہوں، میرا دل ماننے کو تیار ہی نہیں، میں کیا کروں؟ دل کو منوانا چاہتا ہوں، دل مانتا ہی نہیں۔ ایمانیات پر اتنا یقین ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ فرما دیا ہے ہمیں نظر نہیں آ رہا، ہمیں اپنی آنکھوں سے دیکھے سے بھی زیادہ یقین اس بات پہ ہو۔ اگر دنیا کی طاقتیں اکٹھی ہو جائیں اور مجھے یہ بات کہیں کہ تجھے ہم قتل کر دیں گے، نہیں تو اپنے دل کو اس بات پر تو تیار کر اور دل سے یہ بات کہہ کہ اللہ کا وجود نہیں ہے، مرنے کے بعد اٹھنا نہیں ہے۔ میرے دل کی کیفیت یہ ہو چکی ہو جو اس وقت رات کو دن کہنے کی کیفیت ہے، میں یہ کہوں میرے دل کا اختیار مجھ سے ختم ہو چکا، میرا دل ماننے کو تیار ہی نہیں، میں کیسے کیا کروں؟ قتل تو ہو جاؤں لیکن دل کی کیفیت نہ بدل سکے۔ اس کو کہتے ہیں حقیقی ایمان۔ جب تک اس طرز کا ایمان ہمیں نصیب نہیں ہو جاتا تو معاملہ بہت مشکل ہے۔ اگر دنیا کے دباؤ، حالات کے تغیر سے ہمارا دل اس بات کو ماننے کو تیار ہو جاتا ہے شاید اللہ نہ ہو سکتا ہے مرنے کے بعد جی اٹھنا نہ ہو۔ اگر یہ کیفیت ہے تو ایمان نہیں۔